السلام علیکم، میں ہوں حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ٹورنٹو میں پاکستانی کمیونٹی کا مقبول نیوز چینل دا عوامی۔ ناظرین، جس طریقے سے نواز شریف کی لندن میں رہنا شہباز شریف کے لیے فائدہ مند تھا، سود مند تھا ان کی سیاست کے لیے، بالکل اسی طریقے سے شہباز شریف کا جیل جانا خود مریم نواز کی سیاست کے لیے اکسیر کا کام کر رہا ہے، جس کا ثبوت مریم کا حرکت میں آنا اور 16 اکتوبر کو گجرانوالہ میں ایک بہت بڑے جلسے عام کا اعلان کرنا ہے۔ سیاست بہت ہی بہرحم ہوتی ہے، جسے کسی رشتے کی کوئی تمیز نہیں، چھوٹے بڑے کی کوئی تمیز نہیں۔ سیاست کے سینے میں پتھر کا دل ہوتا ہے۔ عرصہ قبل ایک مشہور شاعر آغا شورش کاشمیری نے ایک شعر کہا تھا، میرے وطن کی سیاست کا حال مت پوچھو، گری ہوئی ہے طوائف تماش بینوں میں۔ یہ شعر انتہائی اہم شعر ہے پاکستانی سیاست کے بارے میں، خاص طور سے ان سیاستدانوں کے بارے میں جو پاکستان پر حکمرانی کر چکے ہیں یا حکمرانی کا خواب دیکھ رہے ہیں۔ ان کی نظر میں ریاست یا ملک کی کیا حیثیت ہوتی ہے، اس کا اندازہ اس شعر کو سمجھنے والے بخوبی لگا سکتے ہیں۔ جو لوگ پاکستان پر حکمرانی کر چکے ہیں، چنے کو چھوڑ کر، جس میں بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح اور پاکستان کے پہلے وزیر اعظم خان لیاقت علی خان کو چھوڑ کر اس کے بعد جتنے بھی حکمراں آئے، چاہے وہ جمہوری طریقے سے آئے یا غیر جمہوری طریقے سے آئے، ان میں جو حکمرانوں کی غالب اکثریت تھی، ان پر شورش کاشمیری صاحب کا یہ جو شعر ہے، یہ پوری طریقے سے صادق آ رہا ہے کہ ان حکمرانوں کی نظر میں پاکستان کی حیثیت یا ملک کی حیثیت ایک طوائف سے بڑھ کر نہیں ہوتی۔ جس طرح ایک تماشبین طوائف کو مال غنیمت سمجھ کر دونوں ہاتھوں سے اسے لوٹنے کی کوشش کرتا ہے، وہی حال ہمارے ملک پر حکمرانی کرنے والوں کا رہا ہے۔ وہ ملک کو طوائف سمجھ کے اور مال بہرحم سمجھ کر اسے لوٹتے رہے، اس کو تباہ اور برباد کرتے رہے۔ خیر، یہ تو ماضی کی بات تھی، لیکن جو آج کی سیاست ہے اس پر ہم بات کر رہے تھے کہ نواز شریف کی جلاوطنی یا نواز شریف کا لندن رہنا ان کے چھوٹے بھائی کی سیاست کو زندہ رکھنے کے لیے، اس کو آگے بڑھانے کے لیے یا ان کو اپنی کارکردگی دکھانے کے لیے بہت سوٹ کر رہا تھا یا بہت زیادہ سود مند تھا۔ اب اسی طریقے سے نواز شریف کے بعد ان کے بھائی شہباز شریف کا جیل جانا خود شہباز شریف کی بھتیجی یعنی نواز شریف کی صاحبزادی مریم نواز کو اس وقت سوٹ کر رہا ہے۔ مریم نواز کو اپنے بیانیہ کو آگے بڑھانے کا موقع مل رہا ہے، جس کا زندہ ثبوت جو ہے وہ انہوں نے 16 اکتوبر کو گجرانوالہ میں خطاب کرنے کا، جلسہ کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ اب یہ سلسلہ یہیں نہیں رکے گا۔ چچا بھتیجی میں جو ایک تنازع تھا یا جو ایک چنگاری تھی، اس نے اب اس کو ہوا مل چکی ہے اور ہوا کے بعد وہ آگ کا شعلہ یا آگ بننے میں کامیاب ہو گئی، جس کی ابتدا جو ہے ان 5 اراکین اسمبلی کی جو ہے پارٹی سے نکالے جانے سے شروع کر دی گئی ہے۔ وہ تمام اراکین تھے جن کی پس پردہ حمایت جو ہے یا وہ ایک طریقے سے شہباز شریف کے لیے کام کر رہے تھے۔ اب یہ تعداد اتنی کم نہیں، تعداد اچھی خاصی ہے۔ اب دیکھتے ہیں یہ کہ جو رانا ثناء اللہ ہے یا وہ گروپ جو اس وقت مریم نواز کی انڈر میں یا اس کی زیر نگرانی کام کر رہا ہے، وہ گروپ اور کتنے ایسے اراکین کو جو ہے وہ پارٹی سے نکالے گا جن کی ہمدردیاں یا جن کا جو ہے وہ شہباز شریف کے لائن پر چل رہے ہیں۔ یہ ایک دو نہیں ہے، یہ تو اچھی خاصی، اس سے تو پوری پارٹی ان کی تقریباً خالی ہو جائے گی، اس لیے کہ پنجاب میں جو ہے وہ ایسے اراکین کی اکثریت ہے جو شہباز شریف کے بیانیے کے ساتھ ہیں، یعنی دوسرے معنوں میں وہ ملک سے ان کی وفاداریاں ملک کے اداروں سے اور وطن سے ہیں، مطلب کہ وہ ایسے کسی بیانیے کو
لے کے یا آگے نہیں بڑھنا چاہتے ہیں جس سے ملک کی سلامتی خطرے میں پڑ جائے یا ملک کے اداروں کو نقصان پہنچے یا اس بیانیے سے دشمنوں کے عزائم کو آگے بڑھنے کا موقع ملے، وہ ایسے کسی بھی بیانیے کے ساتھ چلنے کو تیار نہیں۔ تو وہ ایک گروپ ہے بہت بڑا، ان کی جو ہے وہ آشیرواد یا ان کا جھکاؤ جو ہے وہ شہباز شریف کی جانب ہے، جن میں سے 5 کو جو ہے پارٹی سے نکالے جانے کا اعلان تو کر چکے ہیں، اور اس کے علاوہ جو سینیٹر تھے ان کو بھی نکال رہے ہیں پارٹی سے، یا فی الحال انہیں بھی شوکاز نوٹس پر ہی اکتفا کیا گیا ہے۔ لیکن پارٹی میں جو ہے وہ ٹوٹ پوٹ کا عمل شروع ہو چکا ہے۔ قیادتوں کا جو جھگڑا ہے اس کے نتیجے میں جو ہے پارٹی کو شدید نقصان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ گجرانوالہ میں جو جلسہ ہونے جا رہا ہے 16 اکتوبر کو، گرچہ اس میں پورے ابھی 2 ہفتے باقی ہیں اور حکومت کے پاس ابھی بہت ٹائم ہے اس جلسے کو سبوتاژ کرنے کے لیے یا کوئی اس کے لیے کوئی اور حکمت عملی اختیار کرنے کے لیے حکومت کے پاس اب بہت وقت ہے، وہ اس کے لیے کیا لایا عمل تیار کرتی ہے۔ فی الحال تو ابھی جو میٹنگ ہوئی ہے عمران خان کی سربراہی میں، اس میں جو باتیں سامنے آئیں تو یہ ہے کہ ترجمانوں کو جو ہے کوئی خاص ٹاسک دے دیا ہے پروپیگنڈے کرنے کا یا ان کے خلاف جو ہے وہ بیان بازیوں کا، ایک خاص طور سے انہیں لائن دے دی گئی ہے۔ اس کے بعد اب دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ فی الحال تو اب یہ بڑی خبر ہے کہ شہباز شریف اور مریم نواز کی جو مخالفت ہیں وہ کھل کر سامنے آ چکی ہیں، اور شہباز شریف کو علم ہو، پہلے سے ان کو علم تھا لیکن اب انہیں پتہ چل گیا ہے کہ ان کے صاحبزادے حمزہ شہباز کے لیے آج تک جو ہے خود نواز شریف نے بھی کوئی ایک بیان دینے کی زحمت گوارا نہیں کی، اور نہ ہی مریم نواز نے ان کے بارے میں کچھ کہا کہ وہ کیوں گرفتار ہے یا ان کی رہائی کے لیے بھی کوئی کوششیں کی جائے، ایسا کوئی سٹیٹمنٹ ان کی جانب سے نہیں آیا۔ تو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ ایک بہت بڑی دراڑ جو ہے وہ 2 بھائیوں کے درمیان پڑ چکی ہے۔ اس کا دیکھنا یہ ہے کہ اس کا پارٹی پر کیا اثر پڑے گا، پارٹی اس سے کتنی متاثر ہوگی۔ جو اطلاعات تھی کہ پارٹی 2 یا 3 حصوں میں ڈیوائیڈ ہونے جا رہی ہے، لندن گروپ اور لاہور گروپ، تو کیا اس خبر میں کوئی صداقت ہے؟ کیا ایسا واقعی ہونے جا رہا ہے یا یہ صرف حکومت کی جانب سے پھیلایا ہوا ایک پروپیگنڈا ہے؟ اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں، جیسا کہ خود مسلم لیگ نون کے ترجمانوں کا یہی کہنا ہے کہ پارٹی پہلے سے زیادہ متحد ہو چکی ہے، اور نواز شریف کے بیانیے کو ہی، یعنی جو ملک دشمنی کا بیانیہ ہے نواز شریف کا، اسی کو لے کے پارٹی آگے بڑھے گی، یہ کہنا ہے مسلم لیگ نون کے ترجمانوں کا۔ اسی کے ساتھ میں جانا چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔